دنیا دے وچ رکھ فقیرا اے جا بین کھلون سبحان دنیا اللہ دے وچ رکھ فقیرا اے جا بین کھلون تو ہوویں تے ہسن لوگی نہ ہوویں تے رون اور جب آیا تھا تو دنیا میں سب ہنستے تھے تو روتا تھا جب آیا تھا تو دنیا میں سب ہنستے تھے تو روتا تھا بسر کر زندگی ایسی کہ سب روئیں اور تو ہنستا جا اور موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام میں زندگی صبح دعا میں زندگی ہے یہ شام میں زندگی صبح دعا میں زندگی نہایت ہی واجب احترام الحاج منظور حسین کریمی صاحب جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اور آج یہ محفل جو ہے نا سال ثواب کی ہے جو عثمان ظہور کریمی صاحب کے سال ثواب کے لیے اور علامہ رسول صاحب کو سال ثواب پیش کرنے کے لیے اس ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں جہاں ہم نے ان کو سال ثواب پیش کرنا وہاں اپنی آخرت کی فکر اور اصلاح بھی کرنی ہے اور صراط المستقیم کے راستے پر چل کر منزل تک پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے آخرت کی منزلیں آسان کرے ان کے گھر والوں کو صبر دے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے جو انسان دنیا میں آیا اسے ایک دن جانا ہے ہمارا اصل ٹھکانہ وہی ہے جہاں ہم نے لوٹ کر جانا ہے جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ ہمیں آزمائے کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے اور میری خوبصورت جنت کو پاتا ہے مومن کی جب موت آتی ہے وہ مسکراتا ہے اس لیے کہ رب سے ملاقات کا دروازہ کھل جاتا ہے ملاقات کا دروازہ کھل جاتا ہے ایک بزرگ تھے اللہ والے دوستان محترم ان کا موت کا وقت جب قریب آیا وہ کبھی ہنستے تھے کبھی روتے تھے تو ان کے عزیز و قارب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی آپ کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتوں کو ہاتھوں میں پھولوں کے ہار دے کے میرے استقبال کے لیے کھڑا کیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی نظر میں میری اتنی عزت ہے تو انہوں نے کہا پھر آپ روتے کیوں ہیں فرمایا رو اس لیے رہا ہوں جو اللہ کے دین کی نوکری کرتا تھا اللہ کے دین کی نوکری کرتا تھا اللہ کی عبادت کرتا تھا حضور سے محبت کرتا تھا انسانیت کی خدمت کرتا تھا وہ نوکری مجھ سے چھوٹ جائے گی وہ نوکری مجھ سے چھوٹ جائے گی ایک عورت کا ایک ہی بچہ تھا فوت ہو گیا تو وہ عورت بہت زیادہ روتی تھی قبر پہ بیٹھ کے تو جب اس کو دفنا کے سارے جانے لگے تو وہ بیٹھ کہتی آپ سب جائے میں نہیں جاتی ہوں میں نہیں جاتی ہوں تو سارے لوگ چلے گئے وہ اکیلی قبر پہ رہ گئی قبر کے اندر سے آواز آئی ماں اب تم بھی گھر چلی جا تم سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے رب کریم کے پاس میں پہنچ گیا اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے خوشحالی کو تندرستی سے پہلے تندرستی کو بیماری سے پہلے فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گیا کہ جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے مل کے رہے گا اللہ کا جو مجھ پر حق ہے میرے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکتا موت ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے میں اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا اللہ میرے ہر عمل سے واقف ہے میں اس سے چھپ کر کوئی عمل نہیں کر سکتا دوستان محترم مائی رابعہ بصری سے جب بھی کوئی دنیا کی بات کرتا آپ قرآن اور حدیث سے جواب دیتی ہیں تو کسی نے پوچھا مائی رابعہ بصری سے کہ آپ قرآن اور حدیث سے جواب دیتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میرے کاندھوں پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن جب یہ میرا نامہ اعمال پیش کریں تو میں کہوں یا اللہ ساری زندگی تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کرتی رہی ساری زندگی تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کرتی رہی اقبال نے کہا نا کہ زندگی تو ہی بتا کیسے تجھے پیار کروں زندگی تو ہی بتا کیسے تجھے پیار کروں تیری ہر سانس میری عمر گھٹا دیتی ہے ذرا غور کرے کہ اقبال کیا کہہ رہا ہے کہ ہر آدمی زندگی سے پیار کرتا ہے صبح سے لے کے مارا پھر رہ کے میری زندگی بہتر ہو اسی زندگی کو مخاطب ہو کے اقبال کہہ رہا ہے کہ زندگی تو ہی بتا کیسے تجھے پیار کروں تیری ہر سانس میری عمر گھٹا دیتی ہے کیونکہ ہمارا ہر سانس ایک قدم ہے جو ہمیں زندگی سے دور اور موت کے قریب لے کے جا رہا ہے
زندگی سے دور موت کے قریب ہے. موت کے قریب. بے شک. دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے. دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے. آج مجھے بتائیں آپ سب کہ ہر آدمی دھوکے کے پیچھے لگا ہوا ہے یا نہیں؟ لگا ہوا ہے یا نہیں؟ بے شک. کیونکہ دیکھیں اس جہان اور اس جہان میں ایک سانس کا فاصلہ ہے. اس جہان اور اس جہان میں ایک سانس کا فاصلہ ہے. آیا تو یہ جہان، نہ آیا تو وہ جہان. یہ ایک سانس ہے تو یہ جہان، یہ سانس نکل گئی تو وہ جہان. دونوں جہان بہت بڑے ہیں. دونوں جہان ڈاکٹر صاحب بہت بڑے ہیں. بہت بڑے ہیں، لیکن ایک سانس پہ کھڑے ہیں. کیا بات. دونوں جہان بہت بڑے ہیں. دونوں جہان ایک سانس پہ کھڑے ہیں. بہت بڑے ہیں، لیکن ایک سانس پہ کھڑے ہیں. کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ اسرائیل علیہ السلام انسان کے روپ میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں. کیونکہ انسان کے روپ میں تھے. میں کون ہوں؟ موت کا فرشتہ ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تو نیک آدمی کی روح قبض کرتا ہے تیرا حولیہ کیسا ہوتا ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ایک لمحے کے لیے اس طرف دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے اس طرف دیکھا کہ آپ مڑ کے میری طرف دیکھو. جب آپ نے مڑ کے اسرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو اسرائیل علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. لے کے جانے والا اتنا خوبصورت ہے اور جس کے پاس لے کے جا رہا لے کے جانے والا اتنا خوبصورت ہے. اچھا، اور جس کے پاس لے کے جا رہا ہے وہ کتنا. آپ دیکھیں نا موت کے بعد کی زندگی اگر اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی اگر اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں تو موت سے پہلے کی زندگی رب کی مرضی کی گزارو. موت سے پہلے کی زندگی رب کی مرضی کی گزارو. دوستان محترم، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے ساتھ، عقیدت اور ادب کے ساتھ، تعظیم اور تکریم کے ساتھ، تعزیر اور توقیر کے ساتھ عمل کیے تو دوستان محترم کو معین الدین بن گیا، کو فرید الدین بن گیا، کو قطب الدین بن گیا، کو باب الدین بن گیا، کو نصیر الدین بن گیا. اسے دین مل گیا. کیا مل گیا؟ کیونکہ دیکھیں جنہوں نے اللہ رسول کے ذکر میں وقت گزارے ان کی قبروں پہ بھی میلے لگے ہوئے. ان کی قبروں پہ بھی میلے لگے ہوئے ہیں. اور جو اللہ رسول کے ذکر سے غافل رہے ان کے گھر بھی قبرستان بنے ہوئے ہیں. ان کے گھر بھی قبرستان بنے ہوئے ہیں. یعنی مجھے بتائیں نا، کیونکہ علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہو گئی تو علامہ اقبال بہت زیادہ روتا تھا. تو کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا آپ رات شاعری روتے ہیں، آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہے. تو اقبال نے کہا میں اس لیے نہیں روتا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ اس والدہ نے مجھ پہ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. حالانکہ اقبال نے موت کے اوپر سینکڑوں شعر کیے ہیں. کیونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سینکڑوں شعر سارے سنا سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں مر گئی ہے، والدہ فوت ہو گئی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری والدہ نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. تو کسی نے پوچھا کیا احسان کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا جب میں چھوٹا تھا 5 سال کا تو میری والدہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد کے امام کے پاس لے گئی اور جا کر کہنے لگی یہ میرا بیٹا اقبال ہے، اس کو اللہ رسول سے تعارف کروا دو، اس کی اللہ رسول سے ملاقات کروا دو. تو اقبال نے کہا کہ اس تعارف اور پہچان نے آج پوری دنیا میں میرا تعارف اور پہچان کروا دیا. پوری دنیا میں میرا تعارف اور پہچان کروا دیا ہے. ایک دفعہ علامہ اقبال گزر رہا تھا، بس 1-2 باتیں کر کے ختم کروں گا کہ علامہ اقبال گزر رہا تھا، 2 آدمی لڑ رہے تھے. تو علامہ اقبال نے ان سے پوچھا بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ کیونکہ اپنے شعر میں اقبال کہتا ہے، فارسی کا شعر ہے، اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے کہ میں گزر رہا تھا 2 آدمی لڑ رہے تھے. تو میں نے پوچھا بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ تو ایک کہتا ہے یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری ہے. تو اقبال نے کہا بھائی 1 منٹ صبر کرو، مجھے زمین سے پوچھنے دو. اب یہ اقبال ہی بات کر سکتا ہے، دوستان محترم ہم نہیں کر سکتے.
کون کر سکتا ہے؟ اقبال ہی کر سکتا ہے. بات سمجھے نا. تو اس نے کہا مجھے صبر کرو زمین سے پوچھنے دو. تو دوسرے مصرے میں اقبال کہتا ہے میں نے زمین سے پوچھا تو زمین کہتی ہے یہ دونوں میرے ہیں. یہ دونوں میرے ہیں. لاڑ اس لیے رہے ہیں ایک دوسرے کو مارے گا وہ مرے گا میرے نیچے آئے گا, دوسرے کو پھانسی ہوگی وہ بھی میرے نیچے آئے گا. ان کا پیو باپ دادا بھی یہی کہتے تھے کہ میری ہے, دادا پردادا بھی یہی کہتے تھے کہ میری ہے. یہ سب میرے ہیں, یہ سب میرے ہیں. میں صرف اللہ کی ہوں. میں کس کی ہوں؟ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں دوستان محترم, یہ دنیا میں جو کچھ ہے نا یہ دو آنکھوں کا دھوکہ ہے. یہ دنیا میں جو کچھ ہے دو آنکھوں کا دھوکہ ہے. آپ آنکھیں بند کریں ساری دنیا ختم. انسان بند آنکھوں کے ساتھ دنیا میں آتا ہے, بند آنکھوں کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے, لیکن آنے اور جانے کے درمیان اتنا کچھ بناتا ہے, اتنا کچھ لگاتا ہے, اتنا کچھ کھپاتا ہے, لیکن اس میں سے اس کا کچھ نہیں ہوتا سوائے نیک عمل کے. سوائے نیک عمل کے. ہم دیکھیں نا رات کو جب سو جاتے ہیں نا, نیند موت کی بہن ہے. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. ہم جب رات کو سو جاتے ہیں ہم مر جاتے ہیں. ہم روزانہ موت کا مشاہدہ کرتے ہیں دوستان محترم. ہم نیند سے محبت کرتے ہیں, موت سے ڈرتے ہیں. نیند سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں, موت سے ڈرتے ہیں. حالانکہ یہ اس کی بہن ہے. ہم رات کو جو سوتا ہے نا آدمی اس کو کوئی پتہ نہیں میں کہاں ہوں. کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ ساری دنیا دو آنکھوں کا دھوکہ ہے. آپ آنکھیں بند کریں ساری دنیا ختم. اب دیکھیں بس اس پہ ختم کروں گا کہ ہمیں پیدا دوسرے نے کیا. ہمیں پیدا دوسرے نے کیا. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا. نلایا دلایا دوسرے نے, کپڑے پہنائے دوسرے نے, کان میں آزان دی دوسرے نے, نام رکھا دوسرے نے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. اب جو رکھا ہوا ہمارا نام ہے نا, لوگ اس میں بڑا فخر کرتے ہیں, تو یہ نام رکھا ہوا ہمارا نہیں ہے دوستان محترم, یہ کسی نے رکھا ہے. بات سمجھے نا. نام رکھا دوسرے نے, پڑھایا لکھایا دوسرے نے, نکاح پڑھایا دوسرے نے, جنازہ پڑھایا دوسرے نے, کفن پہنایا دوسرے نے, قبر میں اتارا دوسرے نے, مٹی ڈالی دوسرے نے, فاتحہ پڑھی دوسرے نے. تو پھر آپ مجھے بتائیں ہم نے کیا کیا؟ میں بہت بڑی بات میں نے کر دی ہے. یہ سارا کچھ تو دوسرے نے کیا ہے, ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا صرف ایک عمل ہے. اگر اچھا ہوا تو عزت کی معراج سے اوپر لے جائے گا, اچھا ہوا تو اخلاق سے اوپر لے جائے گا, اگر اچھا نہ ہوا تو خاک کے نیچے لے جائے گا, خاک کے نیچے لے جائے گا. تو بس دوستان محترم, زندگی کا ہر لمحہ اچھی باتوں اور اچھے کاموں میں گزار دو. زندگی ختم ہو جائے گی, اچھی باتیں اور اچھے کام ہمیشہ زندہ رہیں گے. اقبال نے کہا نا میں دنیا سے چلا جاؤں گا, دنیا سے چلا جاؤں گا, لیکن ایسے الفاظ چھوڑ جاؤں گا کہ قیامت تک لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں گے. آپ دیکھیں اس کی قبر پہ 4 زندہ صحت مند پڑھے لکھے ڈگریاں لے کے آدمی پہرا دے رہے ہیں. کیا علامہ اقبال وہاں سے بھاگ جائے گا؟ نہیں, میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں دوستان محترم. 4 زندہ صحت مند آدمی, پر آدمی ڈپٹی دیتے ہیں 24 گھنٹے میں, دیتے ہیں یعنی مجھے بتائیں 8 گھنٹے, اور جب 8 گھنٹے بعد وہ آگے ڈپٹی دیتے ہیں پہلے سلوٹ مارتے ہیں. پہلے کیا کرتے ہیں؟ تو میں کئی بار سوچتا ہوں کہ جو زمین کے نیچے ہے اس کو سلوٹ مار رہے ہیں, جو زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کو گالیاں دے رہے ہیں. اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. تو میں نے کہا زندہ تو یہ ہوا نا. انسان اپنے کردار سے زندہ ہوتا ہے, باتوں سے, پیسے سے, دولت سے زندہ نہیں ہوتا دوستان محترم. اگر دولت سے زندہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں فرعون کو فیل ہو گیا, قارون کیوں فیل ہو گیا, شداد کیوں فیل ہو گیا, نمرود کیوں فیل ہو گیا, لاکو خان کیوں فیل ہو گیا, آپ مجھے بتائیں نا. یزید کیوں فیل ہو گیا؟ یزید کے اسلام کے 56 ملک ہیں, 56 یہ سارے اس کے صوبے تھے. آپ مجھے بتائیں پاس ہے یا فیل؟ بتائیں نا جی. فرعون پاس ہے یا فیل؟ نمرود پاس ہے یا فیل؟ پوری دنیا کی دولت اقتدار رکھ کے فیل. یزید سب کچھ لوٹ کے فیل, حسین سب کچھ لٹا کے پاس. ہے نا اسلام کی کشتی کے سہارے ہیں حسین, ایمان کی منزل کے ستارے ہیں حسین, ہے جس میں حسینیت
حسین اس کے ہیں دنیا کیا تیرے ہمارے ہیں حسین تو بس دوستان محترم زندگی کا ہر لمحہ اچھی باتوں اور اچھے کاموں میں گزار تو زندگی ختم ہو جائے گی اچھی باتیں اور اچھے کام ہمیشہ زندہ رہیں گے زندگی میں دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھیں ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر اعظم بھی خالی آتی ہے دنیا جیت کر تو دلوں میں رہنا سیکھیں گھروں میں تو ہر کوئی رہتا ہے جو گھروں میں رہتے ہیں وہ مر جاتے ہیں جو دلوں میں رہتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے کیونکہ دیکھیں عام لوگ مرنے کے بعد زمین کے اندر اتر جاتے ہیں خاص لوگ مرنے کے بعد دلوں میں اتر جاتے ہیں کہاں اتر جاتے ہیں دلوں میں واصف علی واصف نے کہا نا انسان کب مرتا ہے جب دل سے اترتا ہے زندہ کب رہتا ہے جب دل میں اترتا ہے بس بن گیا رونق اکھیاں دی چھوڑ کے شیش محل چلیا پلیا ناس تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے ٹر چلیا کو بھول گیا مقصد آمن دا کو کر کے مقصد حل چلیا اتھے فرید ہر کوئی مسافر ہے کو آج چلیا کو کل چلیا اور پیر نصیر صاحب ایک شعر پڑھتے ہیں کہ یا الہی تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں منہ چھپا کے کفن سے شرمسار آیا ہوں بھاری گناہ نے چلنے نہ دیا مجھے پیدل سو کے تابوت میں کاندھوں پہ سوار آیا ہوں یا الہی تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں اور دنیا نال نہ گئی کسے دے اور ٹر گئے کلے کلے او بلے جنا چھنڈ چھنڈ رکھے دنیا تو آپ پلے اور دنیا مسافر خانہ تے کوئی آوے تے کوئی جاوے اتنے کس دی جرت محمد بخشا جڑا پکے ڈیرے لاوے اور دنیا کسے دے پیر نہ لگے نہ رہی سرداری اتھے بندیا دل نہ لامی تے روسیں جاندی